أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جنت کا متلاشی دن اور رات اسی سوچ میں مگن رہتا ہے کہ کس طرح اللہ کی جنت کا حقدار میں بھی بن جاؤں. اس کی محنت، اس کا ذوق، جنت کی طلب، یہ ہر وقت اس کے دل کے اندر جگہ بناتی رہتی ہے اور اس کے لیے کام کرتا رہتا ہے. اور جہنم میں جانے والے، جہنم کا ایندھن بننے والے، وہ بھی اپنے سیاہ عملوں کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں. اور جنت میں جانے کے لیے ایک عمل بڑا مفید ہے. سائل آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہ پوچھنے والے کہ قیامت کب آئے گی، تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، کوئی خاص اعمال کا سٹاک تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو جن سے محبت کرتا ہے جنت میں انہی کا ساتھی ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں، آقا کی زبان مبارک سے یہ جملے سن کر اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی اور کسی بات سے نہیں ہوئی جتنی خوشی اس بات سے ہوئی کہ جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اس کا ساتھی ہوگا. لوگوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور گمان ہے اللہ پر نیک کہ میں ضرور جنت میں ان کا ساتھی بنوں گا. تو جنت میں جانے کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بہترین ذریعہ ہے، بڑا عظیم عمل ہے. اور اسی طرح جہنم میں جانے کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں غلط جملے کہنا، آپ کی اہانت کرنا، آپ کی توہین کرنا، آپ کی گستاخی کرنا، ہمیشہ کی بربادی کے لیے یہ ایک گناہ ہی کافی ہے. ہمیشہ کے لیے ایندھن بن جانا اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اس کی توہین کرے جس کی تعریف عرش والے نے اپنے قرآن میں بیان کی ہے، جس کی تعریف میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سائل پوچھتا ہے نبی کا اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا ہے قرآن تو پڑھا ہے. کہا پورا قرآن ہی محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اس کا ساتھی، اور جو اس سے نفرت کرتا ہے، اس کی اہانت کرتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے، یہی عمل اس کی بربادی کے لیے کافی ہے. ایک صحابی رات کو آقا کے دروازے پہ پہرا دے رہا ہے، تازہ مسواک لے کر، تازہ پانی لے کر، اس انتظار میں ہے کہ کب میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کو اٹھیں، آپ کو پانی کی حاجت ہو، وضو کے لیے میں آپ کی خدمت کرتے ہوئے یہ چیزیں دوں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اٹھتے ہیں، صحابی کے اس جذبے کو دیکھتے ہیں، خوش ہو کر کہتے ہیں
اے میرے صحابی مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جو مانگے گا عرش والا تجھے عطا کر دے گا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ شاگرد رسول ہے، یہ محب رسول ہے. کہنے لگا آقا جب آپ کہتے ہو مانگ جو مانگتا ہے تو میں ایک ہی بات مانگتا ہوں، جس طرح آج آپ کے دروازے پہ پہرے دار بن کر کھڑا ہوں، آقا جنت میں بھی اللہ مجھے آپ کا پڑوسی بنا دے. کہا کچھ اور مانگ لے. صحابی کے جذبات کو زبان حال دی جائے تو کہتا ہے آقا اس دعا کے بعد ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہے. سب کچھ مانگ لیا ایک تیرا پڑوس مانگ کر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نہیں ہے، جس کو جو چاہے دے دے نہیں، اختیار اللہ کا ہے. اپنے صحابی سے کہتے ہیں اگر تو اپنی نیت میں سچا ہے تو کثرت سے سجدے کر کر کے میری مدد کر، تیرا یہ عمل مجھے جنت میں تیرا پڑوسی بنا دے گا، تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت ہے آپ سے پیار کرنے والوں کی، یہ کیفیت ہے آپ سے محبت کرنے والوں کی. اور گستاخ ہر دور کے اندر اپنے گندے عقائد اور نظریات اور خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ آج کا واقعہ نہیں کہ ڈنمارک کے خبیثوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اپنی گندی صحافت کے اندر اس کو شائع کیا اور اپنے گندے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا یہ آزادی رائے کا اظہار ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ یہود و نصارہ کی اولاد وہی کچھ کر رہی ہے جو کچھ ان کے آباء و اجداد نے کیا. یہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. یہود و نصارہ گاہے بگاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ان کے بڑے بھی کرتے رہے، ان کے آباء و اجداد بھی کرتے رہے، اور آج ان کی ذریت اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چل کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہے. ڈنمارک نے یہ جرم کیا، فرانس، نیوزی لینڈ، ناروے، امریکہ، اٹلی، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، اسپین، ان تمام کفار ملکوں کے اخبارات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کے یہ خاکے شائع ہوئے. یہ اسی ظلم کا تسلسل ہے جو یہودی کیا کرتے تھے. کبھی کوئی یہودیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اشعار پڑھتی تھی، کبھی زہر والا کھانا لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتی تھی. آئیے ذرا ان گستاخوں کے بارے میں مالک عز و جل کے فیصلوں کو پڑھیں. شریعت اسلام کیا کہتی ہے؟ جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے، اللہ کا قرآن، آقا کے فرامین اور صحابہ کے جذبات، اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. جو اللہ کو، اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے، ان کی اہانت کرے، ان کے بارے میں غلط الفاظ کہے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعنہم اللہ. مستاخ رسول پہ عرش والے کی لعنت برستی ہے. اور صرف دنیا کے اندر لعنت نہیں برستی، فی الدنیا والآخرہ. گستاخ رسول کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے غلیظ شدید عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب اللہ عز و جل نے تیار کر رکھا. اگر محب رسول کے لیے جنت ہے تو گستاخ رسول کے لیے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی جہنم سے بری ہوئی ہے. اور مالک عز و جل اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جو تیری اہانت کرتے ہیں، تیری گستاخی کرتے ہیں، تو فکر نہ کر، ان سے انتقام لینے کے لیے عرش والا کافی ہے. ان سے دنیا اور آخرت میں انتقام لینے کے لیے مالک عز و جل ہی کافی ہے. اب یہ اہانت کرنے والے، یہ توہین کرنے والے، یہ گستاخی کرنے والے ہیں کون؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون.
یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے الہ پکڑ رکھے ہیں. جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کی توہین کرتا ہے، اور جو اللہ کی توہین کرتا ہے وہ محمد کی توہین بھی کرتا ہے. گستاخ رسول مشرک ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کی عزت کو نہیں جانتے، اس کی رسول کی عزت کو نہیں جانتے، اور جو اللہ کی توحید پہ عمل کرتے ہیں وہ رسول کی توہین کا تصور بھی نہیں لا سکتے. اور مالک عز و جل فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں ان خبیثوں کی باتوں سے آپ کے دل میں تنگی آتی ہے، آپ کا سینہ سکڑتا ہے، آپ کو دکھ اور افسوس ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کیجئے، ان سے انتقام لینے کے لیے اللہ کافی ہے. آئیے دیکھیں صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر اپنے ایمان کو بھی تول لیں. اپنے ایمان، اپنی محبت اور صحابہ کی محبت کے درمیان ذرا مقارنہ کرنا، ٹیلی کرنا. کیا ہم واقعی اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے نبی سے سچا پیار کرنے والے ہیں تو نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ نبی کی توہین کرنے والوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ہماری زندگی کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ کیا ان کے بارے میں ہمارے دل میں وہی نفرت ہے، وہی انتقام ہے، وہی بغض و حسد اور عداوت ہے جو صحابہ کے دلوں میں تھی؟ اگر وہی ہے تو ہم پھر صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. اور اگر نہیں ہم دنیا کے معاملات میں آ کر محبت رسول کو، محبت الہ کو ایک سائیڈ پر رکھ کے اپنے معاملات ڈن کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے ہم محبت رسول کے جھوٹے دعوے دار ہیں، ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہے. اگر اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے ہم نہیں سوچتے جس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں یہ کون ہے، یہ رسول سے پیار کرتا ہے یا رسول سے نفرت کرتا ہے. ہم یہ تو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہے، انجینئر صاحب ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے اس کا چہرہ محمدی ہے یا مجوسی ہے. ہم یہ تو دیکھتے ہیں مالدار ہے، پیسے والا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ نبی نے تو بے نماز کو اپنی امت میں شامل ہی نہیں کیا. سلام پھیرا، ایک بیٹھا ہوا پیچھے نماز نہ پڑھنے والا، پوچھا تو نے نماز ہمارے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ آقا کے سوال پہ غور کرنا. تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ امت محمدیہ میں ہے. اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے کبھی مجھے یہ فکر بھی ہوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، مالدار، کوٹھی دکان والے کی تلاش تو ہے، کیا یہ تلاش بھی ہے کہ یہ محمد کی سنتوں پہ چلنے والا ہے یا نہیں؟ آئیے ابو داؤد میں روایت ہے، ایک یہودیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی. ایک صحابی نے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار ڈالا. مارنے کے بعد آقا کو اطلاع دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائگاں قرار دے دیا کہ جو نبی کی توہین کرے اسلام حکم ہی یہ دیتا ہے کہ گستاخ رسول کو دھرتی پہ زندہ رہنے کی اجازت نہ عرش والے نے دی ہے نہ مدینے والے نے دی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ایک نابینا کی ایک لونڈی ام ولد، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کیا کرتی. یہ نابینا اس کو منع کرتا، اس کو روکتا، اس کو ڈانٹتا، لیکن وہ باز نہ آتی. یہ جتنا منع کرتا وہ اتنی بھڑکتی اور آقا کی اتنی توہین زیادہ کرتی. ایک رات اس نے بھالا لے کر اس کے پیٹ میں مارا اور اتنی زور سے دبایا کہ بالآخر تڑپتی ہوئی وہ مر گئی. صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس آدمی کو قسم دیتا ہوں جس نے رات جو کیا ہے، میں اس کو قسم دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے. یہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو بڑا منع کیا تھا،
میں اس کو روکا کرتا تھا، اے آقا اس میں سے چاند کی طرح چمکتے ہوئے اللہ نے 2 بیٹے مجھے دیے تھے، بڑے خوبصورت میرے بچے تھے، اس میں سے وہ میرے بچوں کی ماں تھی، میں اس کو منع کرتا تھا، وہ باز نہیں آتی تھی، آقا میں اس دھرتی پہ اس چھت کے نیچے زندہ نہیں رہ سکتا جہاں آپ کا گستاخ بھی ہو اور آپ کا محب بھی ہو، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔